लम से जनून। राइटर है जोया अली शाह। एपिसोड नंबर आई थिंक 20 है। 20 के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ नावल आपको पसंद आएगा। मीर मीर मेरा फजर की नमाज से फारिग होकर शामिर को नमाज के लिए उठा रही थी, जो कि रात को बहुत लेट सोया था, तो इस वक्त बहुत गहरी नींद में एक मीठी आवाज़ को महसूस कर रहा था। मीर उठ जाए और नमाज पढ़े, नमाज का टाइम ख़त्म हो रहा है। शामिर उल्टा लेटा हुआ गहरी नींद में था और मेरा बेड के पास खड़ी हुई उसे उठा रही। ये क्या कर रहे हैं? वो शर्माते हुए बोले। शामिर करवट लेकर सीधा होते हुए इसकी कलाई को पकड़कर अपने ऊपर गिरा चुका था। मामा, मैं अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ। मेरा की नकल उतारते हुए लफ्ज़ों को तोड़कर बोला। मीर, जी मीर की जान, इसके शर्माए हुए लाल टमाटर जैसे चेहरे को गहरी नजरों से देख रहा था। प्लीज छोड़े मुझे। इसके मजबूत सीने पर अपने दोनों हाथ रख नजर चुराते हुए बोली। छोड़ने के लिए मैंने थोड़ा पकड़ा है। अब तो सारी जिंदगी तुम्हें यूं ही अपने सीने से लगाए रखने का इरादा है। क्यों, आपको कोई काम काज नहीं करना, खाना पीना नहीं है? वो शरारती लहजे से मुस्कुराती हुई बोली। आज शामिर की मोहब्बत का मान पाकर मीरा ने पहली बार शामिर के इतना नजदीक होते मजाक किया था। काम काज भी कर लूंगा, पहले अपनी खूबसूरत बीवी को जी भर कर प्यार कर, कहते हुए करवट लेकर इसके ऊपर आ गया। उसके नरम गालों को बारी बारी अपने हाथ से सहला रहा था। मिर्हा की आंखें बंद किए हुए उसके मजबूत हाथों के लम्स को महसूस कर रही थी। इस लम्स में उसे आज अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो रहा था। शामिर की रात को बोले हुए हर अल्फाज ने मिर्हा को एक नई जिंदगी बख्शी थी। आज की सुबह मिर्हा के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आई थी। आज की सुबह मिर्हा खुद को सालों से देखते हुए इन गंदी नजरों से महफूज समझ रही थी। आज जैसे मैं बेवस्त होती हुई गंदी नजरों के सामने उसके शौहर की मजबूत मोहब्बत खड़ी थी। मिर्हा बचपन से लेकर आज तक इन वहशतज़दा आंखों को रोज महसूस करती थी। इन आंखों में दरिंदगी और गंदगी ही गंदगी नजर आती थी। शौहर की मोहब्बत इतनी ताकत की हामिल होती है, ये मिर्हा को आज पता चला था। जिस दर्द को वो इतने साल खुद से दूर नहीं कर सकी, इस दर्द को शामिर की मोहब्बत भरी एक रात की बातों ने से दूर कर दिया था। शामिर इसकी गर्दन पर अपने लब रखे हुए लम्स छोड़ते जा रहा था और मिर्हा के जिस्म से उठते हुए खुशबू से बहक रहा था। मीर मीर वो गर्दन पर झुका हुआ कबीर आवाज में बोला। मीर, फजर की नमाज का टाइम खत्म हो रहा है, प्लीज उठकर नमाज पढ़ ले। शामिर के खुमारी भरे लम्स से मिर्हा के दिल की धड़कनें उथल पुथल हो रही थी। तुमने नमाज पढ़ ली है? वो अपना चेहरा ऊपर उठाकर पूछ रहा था। जी मैंने पढ़ ली है, आप भी जाकर पढ़ ले। वो अपने ऊपर घटा बनकर लेटे और शामिर को अपने हाथों से धकेलते हुए बोली। आज तैयार है ना, हम लोग घूमने चलेंगे। आज मैं अपनी प्यारी बीवी को कश्मीर की सैर करवाऊंगा और उसके बाद रात को आकर अपनी गोल्डन नाइट को सेलिब्रेट करेंगे। वो इतनी बेबाकी से बोलते हुए मुस्कुराया था कि मिर्हा शर्म से पानी पानी हो गई। इसके इस कदर शर्माए हुए चेहरे को देखकर शामिर लुत्फ अंदोज होकर उसके गाल पर किस करके मुस्कुराता उठकर खड़ा हो गया। कुछ शर्माना रात के लिए भी रख लेना मेरी जान, क्योंकि रात का तो मैं तुम्हें बहुत सारे मौके दूंगा शर्माने के। आई लव यू बस मेरी जान। इस तरह से मेरी बातों से शर्माते और मुस्कुराते रहो, हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है। वो मुस्कुराते हुए फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया और मिर्हा वहीं बेड पर लेटी हुई शामिर की मोहब्बत से मुतमईन होकर मुस्कुरा दी। वो शामिर की मोहब्बत भरे लम्स को याद करके शर्माते हुए अपने चेहरे पे दोनों हाथ रख कर लेट गई। वाह यार, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। मैं तो तुम्हें समझाता ही रह गया और तुमने तो चट मंगनी करने का इरादा बना लिया। शाहजेब ने अहमद को बताया कि इसने डॉक्टर हुमा का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और बहुत जल्द वो दोनों मंगनी करने वाले हैं। इसी बात पर अहमद डॉक्टर शाहजेब की टांग खींच रहा। जब प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था तब भी तुम्हें तकलीफ थी, और अगर अब कर लिया है तो इसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है। शाहजेब चिढ़ कर बोला। नहीं यार, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे लिए नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। अहमद को डॉक्टर शाहजेब के दिल का हाल पता था, इसलिए इसने फौरन से वजाहत पेश की। डॉक्टर साहब, आजकल आपको कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आने लगा है। आप थोड़ा कूल रहने की दवा खाया करें। मुझे गुस्सा आता नहीं, तुम जैसे लोग मुझे गुस्सा दिलाते हो। डॉक्टर शाहजेब का दिल कल बिरहा की हालत देखकर बहुत दुखी हुआ था। ऊपर से शाहमेर की कड़वी बातों ने इसे और भी आपतीदा कर दिया। शाहजेब, यार क्या बात है? क्या तुमने डॉक्टर हुमा को किसी प्रेशर में आकर हाँ किया? शाहजेब के चेहरे चिड़े हुए लहजे को देखकर अहमद ने सवाल किया। बस यार, इस बात को छोड़ो। मैंने हाँ कह दी, अब चाहे मजबूरी में की है या खुशी में, इससे क्या फर्क पड़ता है? शाहजेब ने बेहद दुखी अंदाज में जवाब दिया। शाहजेब, तो मुझे बताओगे आखिर क्या हुआ है? अचानक तुम्हारी ना हाँ में कैसे बदल गई? कल मिर्हा को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लाया गया था। उसकी हालत बहुत खराब थी और उसका वो सड़ू शौहर भी साथ में ही था। बिना बात के फजूल में मेरे साथ मुमारी करके गया। और आईसी तो मुझे अब समझ में आया। ओह, आईसी तो मुझे अब समझ में आया कि तुम इसी चिढ़ में डॉक्टर हुमा को हाँ कह दे। यार प्लीज, अगर हाँ की है तो पूरी कोशिश करना कि इस रिश्ते को अच्छी तरह से निभा सको। मेरा तुम्हारा माजी था और डॉक्टर हुमा तुम्हारा आने वाला मुस्तकबिल। तो प्लीज माजी की बातों को लेकर अपना मुस्तकबिल खराब मत करना, अहमद समझाते हुए कहा। नहीं अमर यार, इतना तो मैं संगदिल नहीं हूँ जो अपने माजी की वजह से हुमा के साथ कुछ भी गलत करूंगा। इतना तुम अपने दोस्त पर यकीन रखो। हाँ मगर यार, कल का पता नहीं।
مگر آج میں میرا کو اپنے دل سے نکال نہیں پا رہا، اور کل اس کی حالت دیکھنے کے بعد تو مجھے اور بھی عجیب سے خیالات نے گھیر رکھا۔ کہیں نہ کہیں دل میں یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا میرا اب اپنی میرڈ لائف میں خوش ہے بھی یا نہیں۔ مگر پھر میں اپنے دل کو یہ سوچ کر اطمینان دے رہا ہوں کہ جس طرح سے اس کا اکڑو شوہر اس کے لیے پوزیسو ہو رہا تھا، اسے دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے وہ میرے ہاتھ سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ میری یہ سوچ سچ ثابت ہو، وہ جہاں بھی رہے خوش رہے۔ میں اپنی وجہ سے اس کی لائف میں کسی بھی طرح کی کمپلیکیشنز نہیں چاہتا، اس لیے میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک تو میں رومان سے پڑی ہوئی دوستی میں دراڑ کو پھر سے بھرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا اگر مرحا کے شوہر کے دماغ میں کوئی شک و شبہ ہو تو وہ ختم ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس معصوم لڑکی کی زندگی میں کوئی ہلچل پیدا ہو، کیونکہ ان سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں۔ اسے تو یہ پتہ بھی نہیں کہ کوئی شخص اس کے ساتھ اپنی دنیا بسائے ہوئے تھا۔ کہتے ہوئے شاہزیب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، جس کو اس نے فوراً سے چھپا لیا، مگر احمد اس کی نم آنکھیں دیکھ چکا تھا۔ شاہزیب تم پریشان ہو، میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر مجھے پوری امید ہے کہ ڈاکٹر ہما ایک بہت اچھی ہم سفر ثابت ہوگی، اور آنے والے وقت میں تمہیں اپنے فیصلے پر بہت پراؤڈ فیل ہوگا۔ احمد ڈاکٹر شاہزیب کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے تسلی بخش انداز میں بولا، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ ڈاکٹر شاہزیب سنجیدہ مزاج سے بولا، چلو ٹھیک ہے یار، پھر ایک کام کرتے ہیں، آج رات کو گیدرنگ ارینج کرتے ہیں میرے گھر پر۔ احمد نے ڈن کرنے والے انداز سے کہا، پہلے اس نواب سے تو پوچھو کہ وہ آنا چاہتا بھی ہے یا نہیں، جب سے شادی ہوئی اس نے تو رابطے ہی توڑ رکھے ہیں۔ ابھی تو سالے کی پسند سے شادی نہیں ہوئی، بھابھی نے زبردستی کی ہے، اگر پسند کر کے کرتا تو لگتا ہے کہ گر کر اندر ہی بند ہو جاتا، کبھی باہر ہی نہ آتا۔ ڈاکٹر شاہ زیب نے ہنستے رومان شاہ کا ذکر کیا تھا۔ رومان شاہ کی بات کرتے ہی دونوں کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ آخر رومان شاہ میں ان دونوں کی جان بستی تھی، اس کے ہونے سے ان تینوں کی دوستی مکمل ہو جاتی تو اسے یہ کیسے بھول سکتے تھے۔ رومان شاہ اور میرب کھانا کھانے کے فوراً بعد وہاں سے اپنے گھر کے لیے نکل آئے تھے، مگر گاڑی میں بیٹھتے رومان شاہ کی نظروں اور زبان سے میرب کا شرما شرما کر برا حال ہو رہا تھا۔ میرب میری طرف دیکھ، رومان شاہ کی بے باک نظروں سے تنگ آ کر میرب نے اپنا رخ مرر کی جانب کر کے بیٹھ گئی۔ میں نہیں دیکھوں گی، کیوں نہیں دیکھو گی؟ گاڑی چلاتے ہوئے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پر رکھے ہوئے اور دوسرے ہاتھ کو میرب کی تھوڑی پر رکھتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کیا، کیونکہ شاہ آپ بہت، میرب کہتے ہوئے رک گئے، میں بہت رومانٹک ہوں، مجھے پتا ہے، اس کے سوا اور کچھ تم میری ہستی کے بارے میں بتانا چاہو تو شوق سے بتا سکتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگے۔ رومان شاہ مسکراتے انداز میں بولا، شاہ آپ کو پتہ ہے جب آپ مجھ سے ناراض رہتے تھے نا تب آپ بہت اچھے تھے، اب تو آپ اپنے لفظوں سے میرا آپ کی طرف دیکھنا تک محال کر دیتے ہیں۔ میرب شرم سے سرخ ہوتے الفاظوں کو بمشکل بولی، دانش اب اپنا جگر تھوڑا تکڑا کرو، جب رومان شاہ سے عشق کرنے کی ہمت کی ہے تو اس کے جنونی محبت اور بے باک لہجے کو بھی سہنے کا حوصلہ رکھو۔ شوق لہجے سے کہتا وہ اپنے ہاتھ کی پشت کی تو انگلیوں سے اس کے گال کو سہلا رہا تھا، شاہ پلیز گاڑی سامنے دیکھ کر چلائیں۔ رومان شاہ کے ہاتھوں کے لمس سے میرب کے پورے وجود میں سنسنی سے دوڑ گئی۔ ٹھیک ہے پھر تم میرے سامنے میری گود میں آ کر بیٹھو، میں گاڑی سامنے دیکھ کر چلا لوں گا۔ شاہ کچھ بھی بول دیتے ہیں آپ، میرب نے شرماتے ہوئے اپنا منہ پر ہاتھ رکھ لیا، پلیز چپ کر کے گاڑی چلائیں۔ اوکے فائن، میری طرف دیکھو، بالکل تنگ نہیں کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ اب رومان شاہ کے دماغ میں ایک نئی طوفانی بات آئی۔ ٹھیک ہے آپ کی جو بھی شرط ہے میں ماننے کو تیار ہوں، مگر شاہ پلیز اس کے بعد آپ پورا راستہ مجھے بالکل تنگ نہیں کریں گے۔ میرب نے بنا رومان شاہ کی شرط کو سنے ہاں میں بھری، ہاں ہاں میری جان، میرا وعدہ ہے میں پورا راستہ تمہیں بالکل تنگ نہیں کروں گا، کیونکہ میری جان اس کے بعد تمہیں تنگ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ وہ مسکرا کر منہ بناتے ہوئے ہنس کر بولا، مطلب؟ میرب کو رومان شاہ کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر اندازہ ہونے لگا تھا کہ اس کے شاہ کے دماغ میں ضرور کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے کس چاہیے تم دے دو تو میں پورے راستے تمہیں تنگ نہیں کروں گا، جتنا بھی تنگ کرنا ہے ابھی گھر جا کر ہی کروں گا۔ پرومس اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے وعدہ کر رہا تھا۔ جی نہیں، شاہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، آپ چپ چاپ گاڑی چلائیں اور یہ سڑک ہے، ہمارا بیڈ روم نہیں۔ میرب شاہ کی اس شرط کو سننے کے بعد گھبرا اٹھی تھی۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اس نے رومان شاہ کی شرط تو سنی نہیں اور جلد بازی میں حامی بھر لی تھی۔ سوچ لو میرب، رومان شاہ تو مجھے منع کر کے میری ضد کو بھڑکا رہی ہو۔ گہری نظریں اس پر مرکوز کیے ہوئے بولا، شاہ پلیز اس طرح راستے میں تھوڑی ایسے کام کیے جاتے ہیں۔ میرب شاہ کی تیکھی نظروں سے ڈر کر سمجھانے کی بیجا کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ٹہرا رومان شاہ جس کی الٹی کھوپڑی میں اپنے سوا کسی کی بات نہیں گھس سکتی تھی، اور میرب کے معاملے میں تو آج کل رومان شاہ کا دل بے لگام ہوا پھرتا تھا۔ ارد گرد نظر بڑھا کر دیکھو، یہاں پر بالکل بھی ٹریفک نہیں ہے اور دور دور تک کوئی نظر بھی نہیں آ رہا، تم فضول کی مزاحمتیں کھڑی کر رہی ہو، کیوں میرے رومانٹک موڈ کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ دانشاہ جب میں تمہیں اپنی قربت میں چاہوں تو پلیز مجھے منع کر کے میری ضد کو تیش مت دیا کرو، کیونکہ ضد میں آ کر تو رومان شاہ وہ کر جاتا ہے جس کو کرنے کے بارے میں وہ خود بھی نہیں سوچتا۔ میری جان، مجھے کس چاہیے وہ بھی ابھی اور اسی وقت، نہ کی گنجائش نہیں ہے۔ شاہ سچ مچ ضد پر اتر آیا تھا۔ ٹھیک ہے آپ اپنی آنکھیں بند کریں، میرا ہتھیار ڈالتے ہوئے منمنائی ہوئی آواز میں بولی،
میری جان اگر چلتی ہوئی گاڑی میں آنکھیں بند کروں گا تو گاڑی کیسے چلاؤں گا؟ ویسے بھی آنکھیں بند کر کے کس کا مزہ کیا خاک آئے گا؟ میرے اب کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے رومان شاہ کی بات ماننے کی، کیونکہ رومان شاہ کے تیور 2 سیکنڈ میں ہی بدلنے لگے تھے اور میرا اب رومان شاہ کا غصہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ میرا نے بڑی مشکل سے اپنا چہرہ رومان شاہ کے قریب لے جاتے ہوئے شاہ کے گال پر اپنی لب رکھ کر معصوم سے کسی کر دی۔ رومان شاہ آنکھیں بڑے ہوئے حیرت سے میرا کا چہرہ پیچھے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑی بہادری سے ننھی منی کس کر کے واپس اپنی جگہ پر برے جمان ہو کر بیٹھ گئی۔ چہرے پر تیور ایسے تھے جیسے بڑا ہی کوئی کارنامہ انجام دے چکی ہے، اور شرماہٹ ایسی تھی جیسے شاہ کے بے حد قریب اس کی باہوں کے گھیرے میں۔ آپ کیوں اس طرح میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ رومان شاہ کی پھٹی پھٹی نظریں دیکھ کر میرب نے حیرانگی سے سوال کیا۔ میرب یہ کیا تھا؟ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے ہوئے ایک آئی برو کو اٹھا کر حیرانی سے پوچھا۔ کیا مطلب شاہ؟ کشتی؟ میرب نے شاہ کی حیرانی کو کم کرنے کے لیے فوراً سے بتا۔ کیا تھا؟ شاہ نے دوبارہ سے کنفرم کرنا چاہا تھا کہ واقعی یہ کس تھی۔ شاہ بار بار مجھ سے نہیں بتا رہا ہے، شرم آتی ہے مجھے۔ میرب نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ رومان شاہ، شرم آنی بھی چاہیے، اس بات پر نہیں کہ تم نے قسط دی ہے، بلکہ اس بات پر کہ جو تم نے مجھے دی ہے اسے قسط بالکل نہیں کہہ سکتے۔ میں تمہیں 5 سال کا چھوٹا سا بچہ لگتا ہوں جو تم مجھے ایسی چنی منی سی کار پر قسط دے کر خوش کر لو گی۔ شاہ کو اپنے موڈ کے مطابق قسط نہ ملنے پر غصہ ہی آ گیا تھا۔ اس نے تو میرب کی قسط اپنے لپس پر سوچ رکھی تھی، مگر یہاں تو میرب جی گال پر قسط کر کے بہت احسان جتانے والے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ پلیز ناراض مت ہوں، گھر جا کر آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق قسط دے دوں۔ میرا رومان شاہ کا خراب موڈ دیکھ کر جلدی سے بولے۔ تمہیں گھر جا کر اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے جو کچھ چاہیے ہوگا میں خود لے سکتا ہوں۔ تم اپنا احسان اپنے پاس رکھ، رومانٹک موڈ کا بیڑا غرق کر دیا ہے تم نے۔ میرب کی سوچ سے کہیں زیادہ شاہ اس وقت بھڑک اٹھا تھا۔ باقی کا سارا راستہ خاموشی میں کٹا، کیونکہ میرب نے 1 2 بار نظریں اٹھا کر شاہ کے جانب دیکھا، مگر وہاں پر سخت تاثرات دیکھ کر وہ بولنے کی ہمت ہی نہیں جتا پائی۔ میر پلیز سامنے سے ہٹے، مجھے تیار ہونے دیں۔ میرا ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہوئی تیار ہو رہی تھی، اور شاہ میر ڈریسنگ مرر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑا اسے محبت بھری گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک تو شاہ میر نے اسے پہلے ہی پینٹ کے ساتھ شرٹ پہنا کر اوپر لمبا کوٹ پہنا دیا تھا۔ میرا نے ایسی ڈریسنگ کبھی نہیں کی تھی، اس لیے وہ پہلے ہی بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ اوپر سے شاہ میر کب سے ڈریسنگ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑا اسے گہری نظروں سے دیکھی جا رہا تھا۔ میرا اس کی نظروں سے بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ میری جان، میں نے تمہیں تیار ہونے سے روکا تو نہیں ہے؟ اگر یہ بندہ ناچیز کھڑا ہوا اپنی بیوی کو دیکھ کر دور سے اپنا دل خوش کر رہا ہے، اس میں تمہارا کیا جاتا ہے؟ میری نظریں تمہارے حسن کا صدقہ اتار رہی ہیں، وہ بہکی ہوئی نظروں سے دیکھ کر خماری بھری لہجے میں بولتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ میرا اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو دیکھ کر قدم پیچھے کی جانب اٹھانے لگی۔ شامل نے آگے بڑھ کر اس کے کلائی کو مضبوطی سے تھام لی، جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کی پشت اپنے سینے سے لگا کر اپنے لب اس کی نازک سی گردن پر رکھ کر ایک محبت بھرا لفظ چھوڑا۔ ماما میر نہیں۔ شاہ میر کی یوں کلائی تھام کر کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگانے سے مرحا کے چہرے پر ڈر کے وہی تاثرات ظاہر ہونے لگے تھے۔ مرحا میری جان، تو میری بیوی ہو، میری عزت، میری محبت۔ اب تو بات محبت سے بڑھ کر عشق کی گہرائیوں تک پہنچ چکی۔ میری جان، میری محبت کو اس درندے کی وحشت سے مت مشابہ دو۔ میں تمہارا محرم ہوں اور تم پر حق مجھے اس خدا نے دیا ہے۔ تمہیں ڈھونڈنا، تمہارے قریب آنا اور تم سے رشتہ بنانے، اس سب کی اجازت مجھے ہمارا خدا دیتا ہے۔ نکاح کے 3 بولوں کی اہمیت کو سمجھو پلیز مرحا، ایک قدم میری جانب بڑھا کر تو دیکھو۔ میں تمہیں اپنی محبت سے تھام لوں گا، صرف ایک قدم میری محبت کی دہلیز پر رکھو، میں تمہیں اپنی چاہت کے تحت تخت پر بٹھا لوں گا۔ ایک قدم میری جانب بڑھاؤ، میں تمہیں اپنے اندر سما لوں گا، مگر جب تک تم پورے دل سے میری ہونے کے لیے تیار نہیں، میں کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ میں نے تم سے شادی زبردستی کی، مگر اس رشتے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ تمہارا ہوگا۔ میں محبت میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ مرحا کے ہاتھ کو چھوڑتے ہوئے بولا۔ میر، میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ ڈر مجھے آپ کی جانب قدم بڑھانے ہی نہیں دیتا۔ مرحا نے بے چین ہو کر جاتے ہوئے شاہ میر کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے اپنی بات کو بڑے شرمندہ انداز سے کہا، کہتے اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جھلک کر باہر آ گئے، جو چیخ چیخ کر مرحا کے دل پر اور روح پر لگے ہوئے زخموں کی گواہی دے رہے تھے۔ میری جان، صرف ایک بار تھوڑی سی ہمت کر کے میری محبت کی پناہوں میں آ کر تو دیکھو، تمہارے ہر درد کی دوا میری قربت ہے۔ میری قربت تمہاری روح پر لگے ہوئے ہر زخم کو دھو دے گی۔ میری جان، ایک بار تو اپنے شوہر پر اعتماد کر کے دیکھو۔ شاہ میر کی اس قدر محبت بھری میٹھی باتوں سے مرحا کا دل بھر آیا تھا۔ روتے ہوئے معصوم بچوں کی طرح اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ دل سے شاہ میر کی محبت کو سمجھ رہی تھی۔ اسے شاہ میر کی آنکھوں میں اپنی بے پناہ محبت نظر آ رہی تھی، مگر چاہ کر بھی اپنے ڈر سے جیت نہیں پا رہی تھی۔ میری جان، رو نہیں، جب تک تم کمفرٹیبل نہیں ہوگی میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ مرحا جو نہ جانے اپنے ڈر سے پوری طرح سے جونچ پا رہی تھی،
اور نہ ہی شاہ کو خود سے دور ہوتے دیکھ سکتی تھی۔ میں اپنی جان سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا، اس لیے اپنے دماغ سے اس طرح کی باتیں نکال دو۔ خوش رہو، میں تمہیں یہاں پر گھمانے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ہم لوگوں نے یہاں پر بہت سی اچھی یادیں اکٹھی کرنی ہیں۔ کل کو ہم اپنے بچوں کو دکھائیں گے کہ ان کے ممی پاپا کتنے رومانٹک ہوا کرتے تھے۔ بس پلیز تم اپنے اسٹریس سے باہر اور انجوائے کرو۔ بچوں والی بات پر میرا شرما کر نظریں جھکائے بلش کر رہی تھی۔ ہائے صدقے جاؤ، میرے ہونے والے بچوں کی ماں اتنی خوبصورت ہے، میرے ذرا سی رومانٹک باتوں سے اتنا بلش کرتی ہے، لگتا ہے کہ میرے بچے تو گلاب کے جیسے پنک ہی پیدا ہو گئے۔ شاہ میر مسکراتے ہوئے کہا، چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم لوگوں کو نیلم ویلی کے لیے نکلنا ہے۔ جس جگہ کا نام آپ بتا رہے وہاں پر کیا ہے دیکھنے کے لیے؟ برہا کشمیر پہلی بار آئی تھی تو اس لیے اسے یہاں کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا۔ ویسے تو یہاں پر بہت سے خوبصورت مقامات ہیں دیکھنے کے لیے، کشمیر کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، مگر یہاں کی مشہور جگہ میں سے ایک جگہ نیلم ویلی نیم نیلم ویلی کو آزاد کشمیر کی ایک مشہور ترین جگہ سمجھا جاتا ہے، جو نہایت خوبصورت اور دلکش ہے۔ وادی نیلم اپنی خوبصورتی سے سیاحوں میں بہت مشہور ہے۔ ہر سال پاکستان اور بیرون ملک سے سیاح بڑی تعداد میں اس وادی میں گھومنے آتے ہیں۔ یہاں پر گھوم پھر کر لوگ بہت سکون محسوس کرتے ہیں اور اپنا سارا سٹریس بھول جاتے ہیں۔ یہاں پر قدرت کے بہترین نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میر کیا پہلے بھی یہاں پر آئے ہیں؟ اس جگہ کے بارے میں اتنی جانکاری سن کر برہا نے سوال کیا۔ ہاں آیا تھا، بہت پہلے کالج کے دنوں میں، دوستوں کے ساتھ ایک دو بار آیا تھا۔ اس کے بعد مصروفیات اتنی زیادہ ہو گئی کہ کبھی اس طرح گھومنے پھرنے کا موقع ہی نہیں ملا، مگر یہ ٹور میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین ٹور ہوگا، کیونکہ اس ٹور میں میری محبت میرے ساتھ ہے۔ کہتے ہوئے شاہ میر نے بڑی محبت بھری نظر برہا کے چہرے پر ڈالی۔ وہ اپنے ہر انداز سے اسے اپنی محبت کا احساس دلانا چاہتا تھا، جس میں کہیں نہ کہیں وہ آہستہ آہستہ کامیاب بھی ہوتا جا رہا تھا۔ شاہ میر کی باتیں مرحا کے دل کو چھونے لگی تھی۔ اب مرحا خود سے اپنے آپ کو میر کی محبت کے لیے تیار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ فرق پڑا تھا شاہ میر کی محبت اور کیئرنگ انداز میں۔ احمد، آج نہیں، تم کل کا پروگرام فکس کر لو۔ میں آج نہیں آ سکوں گا، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ کیوں؟ آج تم نے کشمیر آزاد کروانے کے لیے جانا ہے؟ رومان شاہ کی گیدرنگ میں نہ آنے کا سن کر احمد نے بھڑک کر کہا۔ تو یار اگر کل گیدرنگ کریں گے تو کون سا مسئلہ ہو جائے گا؟ رومان شاہ اس وقت کہیں بھی جانے کے موڈ میں نہیں تھا، کیونکہ اسے تو گھر جا کر میرب کے قصبل نکالنے تھے۔ اسے اپنی کس نہ ملنے کی وجہ سے بہت تب چڑھی ہوئی تھی۔ راستے میں اس طرح عمر کا فون آنا کہ وہ تینوں گیدرنگ کے لیے اکٹھے ہو رہے، تو رومان شاہ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ اور رومان، زیادہ شوقیاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سے پوچھا نہیں گیا کہ تم گیدرنگ میں آ رہے ہو یا نہیں؟ میں نے صرف تمہیں بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ تم آ رہے، اور آنے کا مطلب ہے تم ہر صورت آؤ گے۔ اپنی باتوں کو کھینچتے ہوئے احمد نے کہا، ٹھیک ہے آ جاؤں گا، ویسے بھی کون سا تم بغیر تو نہیں مان جانا ہے، تم بغیر تو نہیں مان جانا ہے میرے کہنے سے۔ تم لوگوں کی ہمیشہ سے یہی گندی عادت رہی، تم لوگ پوچھتے نہیں ہو، صرف فیصلہ مجھ پر تھوپتے ہو، اس لیے میرے لیے یہ سب کچھ شاکنگ بات نہیں ہے۔ تیاری رکھو کمینوں، میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ رومان شاہ نے فل غصے میں بولتے ہوئے حامی بھری۔ احمد، تھینک یو سو مچ، تم کتنے اچھے دوست ہو، قسم سے یار، فوراً سے مان جاتے ہو، چاہے تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو۔ احمد کو رومان شاہ کے آنے کی اس قدر خوشی تھی کہ اس کا غصے والا لہجہ بھی اس نے اگنور کر دیا۔ رومان شاہ، لعنت ہے تم پر، بے عزتی کروا کر بھی تمہیں مزہ ہی آتا ہے۔ احمد کے جوک پر رومان شاہ نے جواب دیا۔ کہتے رومان شاہ کی بھی ہنسی نکل گئی۔ کوئی بات نہیں، ہمارے پنجابی یار کی فطرت ہے گالیاں دینا اور دوستوں کو بے عزت کرنا، اس لیے ہمیں نہ اس کی بات کی عادت ہو چکی ہے۔ احمد نے کہکا لگا کر ہنستے ہوئے کہا، جی نہیں، میں میرے یاروں کی حرکتیں بھی ویسی ہیں، گالیاں کھانے والی اور بے عزت ہونے والی، جیسا کہ اس وقت بنا پلان کے مجھے تم لوگ بلا رہے ہیں۔ یار شادی شدہ بندہ ہوں، میرے خود کے بھی کوئی پلان ہو سکتے ہیں۔ رومان شاہ نے ایک نظر میرب کے چہرے پر ڈالی، جو رومان شاہ کے غصے سے ڈری ہوئی چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں یار، ہم نے کون سا تمہیں ساری رات اپنے پاس رکھنا ہے، ایک ڈیڑھ گھنٹے کی بات ہے، اس کے بعد جو تمہارے پلانس ہو جا کر پورے کر لینا۔ احمد نے بات کو کچھ اور رنگ دے دیا تھا۔ اپنا منہ بند کرو ورنہ آ کر ایسی چپیڑے لگاؤں گا کہ تجھے واپس سے نشے میں ہونے والی فیلنگ آئے گی۔ مائک اوپن تھا۔ شاہ زیب اور احمد دونوں رومان شاہ کی بات سن کر کہکا لگا کر ہنسے تھے، اور رومان شاہ نے فون بند کر کے سامنے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ میں ایک ڈیڑھ گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا، اور خبردار جو تم نے سونے کی کوشش بھی کی تو میرا کو گاڑی سے اتار کر رومان شاہ سیدھا احمد شاہ زیب کے پاس جا رہا تھا، مگر جاتے میرا کو دھمکی دے کر گیا کہ وہ اس کے آنے سے پہلے سو نہیں سکتے۔ شاہ اگر نیند آ گئی تو اس میں تو میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرا اب جو ذہن میں پلان بنا رہی تھی کہ جیسے ہی شاہ اپنے دوستوں کی جانب جائے تو وہ آرام فرمائے گی، مگر اپنے پلان پر پانی پھرتے ہوئے دیکھ کر میرا اپنے من مناتے ہوئے کہا، نہیں میری جان، اگر تمہیں نیند آ گئی تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اور پھر آ کر جو میں تمہارا حشر کروں گا
اس میں بھی میرا کوئی قصور نہیں ہو۔ وہ گہری نظروں سے دیکھتا ہوا سرد لہجے میں بولا، شاہ بہت ظالم ہے، چھوٹی سی بات پر موڈ بنا لیتے ہیں۔ میرب شاہ کی دھمکی کے جواب میں منہ بسورتی ہوئی بولی، تو میرے آنے سے پہلے سو کر دکھانا، اس ظالم کا مطلب تو تمہیں میں آ کر سمجھاؤں گا۔ اگر تم اپنی ناخیریت چاہتی ہو تو میرب سونا مت، میں بتا کر جا رہا ہوں، پھر مت کہنا کہ میں نے تمہیں آگاہ نہیں کیا۔ دھمکی دے کر آنکھوں پر گوگلز لگاتے ہوئے گاڑی واپس گیٹ سے بیک کرتا ہو نکل گیا۔ مجھے تو نیند آ رہی، میں تو جا کے سوؤں گی، جو بھی کرنا ہے کر لینا، ہر وقت ہم کیا دیتے رہتے ہیں، اکڑو شاہ کہیں گے۔ میرب شاہ کے جانے کے بعد اپنے منہ میں بڑبڑاتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی، اس بات سے بے خبر کہ اوپر کھڑی ہوئی مہک ان کے آپس میں ہونے والی ساری بات چیت کو سن چکی تھی۔ رومان، اب تم دونوں آپس میں بالکل ٹھیک ہو جاؤ، یار ایک چھوٹی سی غلط فہمی کو لے کر تم دونوں نے ایک دوسرے سے دوری بنا رکھی ہے، جو کہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ ہم آپس میں بیٹھ کر غلط فہمی کو دور بھی تو کر سکتے ہیں۔ احمد نے رومان شاہ اور ڈاکٹر شاہ زیب کے بیچ میں مرحا والی بات کو لے کر جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں، میرے دل میں شاہ زیب کے لیے کچھ غلط نہیں ہے، شاید اس وقت میں بھی کچھ زیادہ ہی ریئیکٹ کر گیا تھا۔ اب میرے دل میں کوئی بھی غلط فہمی نہیں ہے شاہ زیب کو لے کر، بس پچھلے دنوں کچھ مصروفیات بہت زیادہ رہی، اس کی وجہ سے میں تم لوگوں سے مل نہیں سکا اور نہ ہی اس بات کو کلیئر کرنے کا مجھے موقع ملا۔ تم بھی اس بات کو چھوڑ دو، رومان شاہ نے تسلی بخش انداز سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر اٹھ کر ایک دوسرے کو گلے لگاؤ۔ ہاں بھی لگا لیتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ رومان شاہ اور ڈاکٹر شاہ زیب ایک دوسرے کے گلے ملے اور احمد بھی دونوں کے گرد اپنے بازو پھیلا کر دونوں کے گلے لگ گیا۔ تینوں دوست بہت دنوں بعد اکٹھے ہوئے تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ پچھلے 3 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے آپس میں گپے مار رہے تھے۔ اب تو رومان شاہ کو بھی واپس جانا بھول چکا تھا، باربیکیو کے مزے اڑاتے ہوئے ساتھ میں گپے ہانک رہے تھے۔ تو وقت کا پتہ کیسے چلتا؟ میرے خیال سے مجھے چلنا چاہیے۔ تمہاری بھابھی میرا انتظار کر رہی ہوگی، میں صرف 1.5 گھنٹے کا بول کر آیا تھا، اور کمینوں تم دونوں نے تو اتنا ٹائم لگا دیا۔ رومان کو اچانک سے خیال آیا تو وہ اپنا موبائل اٹھا کر جیب میں ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں بھائی جاؤ، اب تو ہمارا یار شادی شدہ ہو چکا ہے تو اس کے پاس ہمارے لیے ٹائم کم بچتا ہے۔ ان قریب یہ صاحب بھی بیوی بچوں والے ہو جائیں گے، بچا میں بیچارہ اکیلا بن جا رہا۔ احمد رومان شاہ کو جاتے ہوئے دیکھ کر مسکینوں والی شکل بنا کر بول رہا، اپنی بکواس بند کرو، تم بنجارے کا بھی بہت جلد حل نکال دیں گے، کوئی ڈھونڈ لیں گے تمہارے لیے، فکر نہ کرو، تمہیں چھڑا نہیں رہنے دیں گے، شاہ زیب کہتے ہوئے ہنسا۔ ہاں یار بالکل، بہت جلد ہمیں اس کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ایسی ہی مسکینوں والی شکل بنا کر روز پارٹیاں رکھے گا اور ہمیں ذلیل کیا کرے گا۔ رومان شاہ نے ڈاکٹر شاہ زیب کی ہاں میں ہاں ملائی، اور شاہ زیب میں تمہارے لیے دل سے بہت خوش ہوں۔ ایک بار پھر سے رومان شاہ زیب کے گلے لگ کر مبارکباد دیتے ہوئے بولا، تم نے ڈاکٹر ہما کا پرپوزل ایکسیپٹ کر کے بہت اچھا کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اور تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک اچھے ہم سفر ثابت ہو۔ رومان شاہ کی دعا پر شاہ زیب اور احمد نے آمین کہا۔ رومان شاہ ان سے اجازت لیتا ہوا گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف نکل چکا تھا۔ میر، میں چیئر لفٹ میں نہیں بیٹھوں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میر کی جان، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا میر ہے نا تمہارے ساتھ، تمہاری حفاظت کرنے کے لیے، میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ میر نے مرحا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑی محبت بھرے لہجے میں کہا، مگر میر، میں نے اکثر فلموں میں دیکھا ہے کہ چیئر لفٹ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر انسان گھائیوں میں گر جاتا ہے اور وہاں سے آپ کو کوئی بھی ڈھونڈ نہیں سکتا۔ مرحا نے اپنا معصوم سا ڈر شاہ میر کی گوشت گزارا، میری جان، وہ سب فلموں میں ہوتا ہے، وہ سب شوٹ کرنے کے لیے دکھایا جاتا ہے، یہاں پر بہت سیکیورٹی ہوتی ہے، چیئر لفٹ کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے، ان کی سروس کروائی جاتی ہے، ایسے تھوڑی لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے چیئر لفٹ لگائیں گے۔ اور میری جان، تھوڑا سا دل بڑا کرو، ایسے پہ شامیر ملک کی بیوی ہو تم، اور تمہارا شوہر جو کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اور میری پیاری بیوی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتی ہے۔ میری جان ڈرو مت، میرے ساتھ بیٹھو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھو وہ سامنے، دیکھو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیکھو کتنی لڑکیاں چیئر لفٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور کتنا انجوائے کر رہی ہیں۔ آپ لڑکیوں کی طرف مت دیکھیں، انہوں نے کپڑے اچھے نہیں پہنے ہوئے۔ ہاں ہاں، شاہمیر نے ہلکا سا کہکا لگا کیونکہ وہ کافی ماڈرن لڑکیاں تھیں، ان کے کپڑے بھی کافی ٹائٹ تھے، لڑکیاں کافی فیشن ایبل لگ رہی تھیں۔ شاہمیر کو حسین پر نہیں، اپنی معصوم چھوٹی سی بیوی کی جالی سی پر آئی۔ جو حکم آپ کہیں، تم کہو تو میں اپنی آنکھیں بند کر کے ہی چیئر لفٹ میں بیٹھ جاتا ہوں۔ شاہمیر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا سر کو جھکاتے ہوئے حکم بجلانے والا سٹائل اپنایا تھا۔ جی نہیں، اب میں نے ایسا بھی نہیں کہا کہ آپ آنکھیں بند کر لیں، بس آپ اس طرح کی چیپ لڑکیوں کو نہیں دیکھیں گے۔ مرحا نے پہلی بار بڑے حق سے شاہ میر کو کسی چیز سے روکا تھا، جو کہ شاہ میر کو بہت اچھا لگا۔ ٹھیک ہے ڈن، تمہارا میر کسی بھی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا۔ چیئر لفٹ پر بیٹھتے ہوئے مرحا کا دل بہت گھبرا رہا تھا، اس کے دل کی دھک دھک میر کے کانوں تک آ رہی تھی۔ وہ چیئر لفٹ میں بیٹھے ہوئے شاہ میر کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔
शामिर ने एक हाथ इसके कांधे से गुजारते हुए दूसरे कांधे पर रख उसे बिल्कुल अपने साथ बीच रखा था। शामिर तो बाहर के नज़ारे देख ही नहीं पा रहा था क्योंकि इसकी नजरें तो आंखें बंद करके सांस रोके हुए बैठी मिरहा पर थी। तो उसके सीने में सर छुपाए खुद को महफूज समझ रही थी। मिरहा, आंखें खोल के देखो, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं यार। ऐसे क्या फ़ायदा यहाँ पर आने का अगर तुमने कुछ देखा ही नहीं तो। नहीं, मुझे कुछ नहीं देखा, बस अब जल्दी से मुझे चेयर लिफ्ट से उतारें, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओके ओके, डरने की ज़रूरत नहीं, तुम जिस महफूज मकाम पर सर रखे हो यहीं पर रखे रहो। मेरे ख्याल से तो हमें चेयर लिफ्ट में ही रहना चाहिए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा इस कदर करीब होना। मेरहा ने शाहमीर की बात पर शर्मा कर उसके सीने पर एक मुक्का जड़ा। उफ, जालिम लड़की, शाहमीर ने हंसते हुए कहा। अब शौहर के देखने पर भी पाबंदी आयद करोगे? जी पाबंदी है, आप आराम से बाहर के हसीन नज़ारे देखें जो आप मुझे दिखाना चाहते थे। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें, तुझे मिलकर भी प्यास नहीं घटती, नज़ारे हम क्या देखें। शाहमीर ने अपना चेहरा मिरहा के बेहद करीब करते हुए सॉन्ग का बोल गुनगुनाया। शाहमीर ने अपना चेहरा मिरहा के इस कदर ऊपर झुकाया हुआ था कि शाहमीर की गरम गरम सांसें मिरहा के ठंडे ठंडे चेहरे से टकरा रही थी। शाहमीर की गरम सांसों ने मिरहा के दिल को जोरों से धड़कने पर मजबूर कर दिया। गरम सांसों की गर्मी से घबराते हुए मिरहा ने शाहमीर के सीने पर रखे हुए अपने हाथों से शाहमीर के जैकेट को कस के पकड़ लिया। अब शाहमीर के लब मिरहा के खूबसूरत गालों के इतने करीब थे तो बिना शरारत किए तो वापस नहीं पलट सकते थे। शाहमीर ने बेख्तियारी में अपने लब इसकी गाल पर रखकर जोर से किसकी। मम्मी मत करे, कोई देख लेगा तो देख लेने दो। कश्मीर के खूबसूरत वादियों में रोमांस के लिए अपनी जाती बीवी साथ लाए हूं। अगर कोई देखता है तो बड़े शौक से देखे, कम से कम लोगों को रोमांस करने के लिए नए आइडियाज मिलेंगे। लोगों को पता होना चाहिए कि चेयर लिफ्ट सिर्फ डरने के लिए नहीं बल्कि रोमांस करने के लिए बेहद जबरदस्त किस्म का पॉइंट है। मेरा शामिर की बातों से शर्माहट के सीने के साथ चिपकी हुई थी, जहाँ मेरा शामिर की गर्म सांसों से खुद की धड़कनों को बेतरतीब होने से रोक नहीं पा रही। वहीं शामिर भी मिरहा की छोटी छोटी सांसें जिनको अपने सीने पर महसूस करा, वो सांसें शामिर के दिल की रफ्तार भी बढ़ाने की वजह बन रही थी। शामिर ने मिरहा को कश्मीर के खूबसूरत मनाजिर दिखाए, वहाँ के ट्रेडिशनल खानों से लुत्फ अंदोज करवाया। मिरहा नीलम वैली की खूबसूरत नदी को देखकर बहुत खुश थी। मिरहा ने वहां पर बहुत इंजॉय किया और खुद से शाहमीर के साथ पिक्स बना रही थी। वो बच्चों की तरह उछल उछल कर अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। इस सारे दौरानी में शाहमीर बार बार इसकी कमर पर हाथ रखे उसे अपना नजदीक करके ही खड़ा हुआ था, मगर मिरहा के चेहरे पर शाहमीर ने कहीं भी इस डर को महसूस नहीं किया। वो इस वक्त बहुत मुतमईन होकर शाहमीर के साथ चल रही थी, यहाँ तक कि जहाँ वो पानी या ऊंचाई को देखकर थोड़ा डर जाती तो जल्दी से शाहमीर के हाथ को थाम कर खुद को महफूज कर लेती। शाहमीर के लिए बात बेहद खुशी का बायस थी। आज शाहमीर को मिरहा के अंदर वो डरी सहमी हुई बच्ची बहुत खुश दिखाई दे रही थी। घर के अंदर वाले गेट पर महक कब से इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही है। रोमान शाह ने जैसे ही घर का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा तो महक उसे अपने सामने ही वॉक करती हुई नजर आई। रोमान शाह उसे नजरअंदाज करता हुआ पास से गुजर रहा था। महक की तवक्को के मुताबिक रोमान शाह इसे इग्नोर करता हुआ गुजरा तो महक ने आगे बढ़कर तेजी से जाते हुए शाह का हाथ पकड़ा। रोमान शाह, ये क्या बदतमीजी है? महक, शायद ये बदतमीजी नहीं है, मेरा प्यार है जो मुझे ये सब करने पर मजबूर कर रहा है। रोमान शाह, महक, मेरी नज़रों में पहले ही तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, अब ये सब करके क्यों मजीद खुद की तौहीन करवा रही हो? रोमान शाह ने बहुत सख्त लहजे से कहा। रोमान शाह ने झटक कर अपना हाथ मेरे के हाथ से छुड़ा लिया, महक के हाथ से छुड़ा लिया। रोमान, क्यों तुम मुझे इस तरह इग्नोर कर रहे हो? पहले तुम मुझसे प्यार करते थे, आज मैं तुमसे प्यार करती हूँ। महक ने बात करते हुए कदम शाह की जानिब बढ़ाया। शाह ने इससे दूरी बनाने के लिए 2 कदम पीछे को बढ़ा लिए। महक, मत खुद को इतना गिराओ कि एक वक्त आए कि तुम खुद को पहचान ही न सको। शर्म है एक औरत का गहना होता है, अपना नहीं तो कम से कम औरत जात की इज्जत का ही लिहाज कर लो। तुम जो चोरी छुपे मुझसे मिलने की मौके ढूंढती रहती हो, इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद छुपा है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? मुझे समझ में नहीं आता। मेरे और मेरी बीवी के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करना बंद करो, तुम्हें इससे कोई भी फायदा नहीं मिल सकता। एक बात तो मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं जिस भी रिश्ते को चाहता हूँ इसको पूरे दिल से निभाना अपना फर्ज समझता हूँ। जब मैं तुम्हें इंटरेस्टेड था इस वक्त तुमने सिर्फ पैसे को तरजीह दी और आज भी तुम पैसे को ही तरजीह दे रही हो। तुम्हें मेरी तरफ मेरी दौलत खींच कर ला रही। अब तुम्हारे सामने वो बेवकूफ़ रोमियो नहीं खड़ा जिसको तुम्हारे मकसद समझ में नहीं आते थे। आज तुम्हारे सामने शहर का छटा हुआ जाना माना बिजनेसमैन खड़ा है जिसका वास्ता रोज हजारों लोगों से पड़ता है और हजारों लोगों में बहुत से चेहरे तुम जैसे होते हैं जिन्होंने अपने चेहरे को छुपाने के लिए बहुत से पर्दे गिरा रखे होते हैं। मगर अब रुमान शाह की नजर इतना पर रखना सीख गई है कि क्या खरा सोना है और क्या पीतल। इसलिए तो मुझ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारे हाथ में जो कुछ भी नहीं आने वाला।
मेरी बीवी मुझसे बेलौस बेहद मोहब्बत करती है और इसकी मोहब्बत के सामने तुम जैसी हजारों महक भी आकर हमारे दरमियान बदगुमानियां पैदा करने की कोशिश करें तो रोमान शाह चट्टान बनकर सब बदगुमानी को चकनाचूर कर देगा। रोमान शाह ने अल्फाज इतने कड़वे अंदाज से बोले थे कि कोई भी गैरतमंद लड़की होती तो शायद डूब मरती, मगर यह तो महक थी। महक को जब कोई चीज हासिल करनी होती तो इस वक्त तो ना उसे अपने घर वालों की इज्जत की परवाह होती है और ना अपनी इज्जत। इस वक्त भी वो यही कर रही थी। रोमान शाह की इतनी कड़वी बातें सुनने के बावजूद वो अपनी बात से टस से मस नहीं हुई। रोमियो, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मुझे तुम्हारी दौलत से नहीं, तुमसे मोहब्बत है। रोमियो, दौलत तो मुझे शादी करके मिल ही गई थी। अगर नहीं मिला तो वो प्यार था जो मुझे सिर्फ तुम दे सकते हो। मुझे पता है कि मेरा माजी ऐसा रहा है कि तुम मुझ पर यकीन नहीं कर पा रहे, मगर यही सच है कि मैं अब तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम चाहो तो मुझसे कसम ले लो, मुझे तुम्हारी दौलत से कोई कर्ज नहीं। मुझे तुम चाहिए हो रोमियो, मैं तुम्हारी मोहब्बत को नहीं भूल पा रही। प्लीज मेरा हाथ थाम लो। रोमान, तुम एक बार बैठकर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें मीरब को छोड़ने के लिए थोड़ा कह रही हूँ, तो मीरब को रखो अपने साथ। मगर रोमान, हमारी इस मोहब्बत को याद करो जो तुम सिर्फ मुझसे करते थे। मीरब से तुम्हारा जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ा है, मगर रोमान, तुम्हारा और मेरा दिल का रिश्ता है। बचपन से तुमने मुझे प्यार किया है। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, मैं इस वक्त तुम्हारे प्यार को पहचान नहीं सकी, तो ठीक है ना, मेरी गलती की सजा सजा मुझे खुदा ने दे दी है। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हें वो महक बन कर दिखाऊंगी जैसी महक तुम हमेशा चाहते थे। महक बातें करती रोमान शाह के करीब आ गई। हाथ जोड़ते हुए वो रोमान शाह के सीने पर अपने हाथ रखना चाहती थी। रोमान शाह की वजी पर्सनालिटी, खूबसूरती और भरपूर मर्दानगी महक को अपनी तरफ खींच रही थी। तुम्हें समझाना मतलब पत्थर के साथ अपना सर फोड़ना। रोमान शाह महक के हाथ को झटकते हुए पीछे हुआ जो उसके सीने पर रखने की कोशिश कर रही थी और गुस्से से बड़े बड़े कदम उठाता अपने रूम की जानिब बढ़ गया। महक ने पीछे से रोते मध्यम सी आवाज में दो तीन बार पुकारा, मगर रोमान शाह बिना पलटे चलता ही गया। रोमान शाह रूम के अंदर दाखिल हुआ तो मध्यम सी रोशनी ने इसका इस्तकबाल किया। फिर अब करवट लेकर कंबल ओढ़े हुए लेटी थी। रोमान शाह महक की बेतुकी बातों की वजह से इस वक्त इतने गुस्से में था कि मीरब को सोया हुआ देखकर इसने खुदा का शुक्र अदा किया, क्योंकि रोमान शाह अपने गुस्से वाला मूड मीरब को नहीं दिखाना चाहता। वो सोफे पर बैठा हुआ अपने शूज उतार कर अब अपने मोजे शूज के अंदर रख रहा था। अपने मूड को लाइट करने के लिए रोमान शाह अलमारी से अपना नाइट सूट निकालकर वॉशरूम के सामने रखी हुई चप्पलें पहनते हुए वॉशरूम में चला गया। शाह, आप मेरे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे। महक अगर आपको मुझसे छीनना चाहती है तो मैं इसके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मीरब ने भीगी पलकों से आंसू साफ करते हुए सोचा। मीरब जो किचन से पानी लेने के गर्ज से जा रही थी, इसी वक्त रोमान शाह और महक के बीच कुछ सारी बातें वो सुन चुकी थी। हालांकि इसने देखा था कि रोमान शाह ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया, मगर फिर भी मीरब का दिल बहुत दुखी हुआ था। इसलिए वो रोमान शाह के आने से पहले कंबल में लेट गई, क्योंकि वो अपने आंसू रोमान शाह पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। रोमान शाह फ्रेश होकर अपने गुस्से को काफी हद तक कम करने के बाद टॉवल से सर को रगड़ते हुए बाहर आया। व्हाइट कलर का ट्राउजर पहने हुए, गले में टॉवल टांग रखा था। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ा होकर सर खुश करने के साथ अपनी नजरें बेड पर कंबल में दुबक कर लेटी हुई मीरब को रखे हुआ था। मीरब जो सोने की भरपूर एक्टिंग कर रही थी, इसकी नजर रोमान शाह के कसरती सीने पर पड़ी, जिस पर अभी तक पानी के कतरे खड़े थे। मीरब की नजर जैसे ही रोमान शाह के कसरती जिस्म पर गई, फौरन इसने कंबल अपने मुंह पर खींचते हुए शर्म से रोक ली। मेरी ड्रामा क्वीन, उठ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें देख चुका हूँ कि तुम जाग रहे हो। रोमान ने मिरर में देखते हुए कहा। देख चुके हैं तो देखते रहें, कम से कम रूम में आते हुए कपड़े तो पहन लिया करें। मीर अपने कंबल के अंदर से आवाज दी, क्योंकि रोमान शाह का कसरत जिस्म देखकर मीरब का दिल जोर शोर से धड़कना शुरू कर चुका था। पहली बात तो ये है कि मैंने कपड़े पहन रखे, और दूसरी बात, अगर मैं बिना कपड़ों के भी आ जाऊं तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है कि रूम में मेरी एक अदद बीवी के सिवा और कोई नहीं है। रोमान शाह हंसते हुए टॉवल को सोफे पर फेंकते हुए मीरब की जानिब कदम बढ़ाने लगा। शाह, प्लीज पहले जाकर शर्ट पहने। शाह ने मीरब के मुंह से कंबल हटाया तो मीरब ने शर्मा कर अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। अपनी बीवी के पास आने से पहले मैं शर्ट पहन कर आऊं। माशाल्लाह, काफी पर्दा नशीन ख्याल है तुम्हारे। मेरी जान के पास आने से पहले शर्ट को पहना नहीं जाता, उतारा जाता है। रोमान शाह कंबल का कोना उठाकर मीरब के कंबल के अंदर घुस चुका। शाह, प्लीज चुपचाप बैठी रहो, मैं तुम्हारी शर्ट को भी वक्त से पहले गायब कर दूंगा। अगर दोबारा मुझे शर्ट पहनने वाली बात कही तो उसके लबों पर उंगली रख इसकी बात को बीच में ही काटते हुए इतनी बेबाकी से बोला कि मीरब का मुंह खुले का खुला ही रह गया। मीरब के खूबसूरत मखमली खुले होंठों को देखकर शाह का दिल बेईमान होने लगा। वो गहरी नजरों से मीरब के मखमली होंठों को देखते हुए शाह बेख्तियार मीरब के लबों पर छू गया। वो मीरब के सर के पीछे से हाथ रखते हुए अपने आँची सुलगते हुए मीरब के मखमली होंठों पर रखकर बड़ी शिद्दत से इसके मखमली होंठों को अपने आँची लबों की कैद में ले गया।
یہ سب شاہ نے اتنا اچانک سے کیا کہ میرب کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا۔ شاہ کے اس اچانک وار سے میرب پوری طرح سے پھڑپڑائی، مگر وہ معصوم جان یہ بھول گئی تھی کہ اس وقت وہ پہاڑ جیسے آتشی رومان شاہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں، تو پھڑپڑانے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ اس کی پھڑپڑاہٹ کو شاہ پوری طرح سے روکتے اس پر قابض ہو رہا تھا، اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں سے پن کر کے ٹانگوں کو اپنی جگہ پر ساکت کر چکا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے سر کے نیچے اور دوسرے ہاتھ سے میرب کا ہاتھ پکڑے ہوئے اوپر کی طرف کو پن کر کے اس کی نازک سی انگلیوں میں اپنی سخت مردانہ انگلیاں پھنسا کر اسے پوری طرح سے بے بس کر کے اس کے لبوں کی نمی کو بڑی شدت سے پیتے ہوئے مدہوش سا ہو رہا تھا۔ اس کے مخملی ہونٹوں کی نمی کو کچھ اس انداز سے اپنے اندر انڈیل رہا تھا جیسے صدیوں سے پیاسا ہو، اور وہ اتنی شدت سے ہونٹوں کی نمی کو پی رہا تھا کہ میرب کا سانس لینا مشکل ہو گیا، مگر شاہ نے اسے کچھ اس طرح سے جکڑ رکھا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ جب تھوڑا سا شاہ کو اس کے مخملی ہونٹوں کی نمی پینے کے بعد صبر آیا تو اپنی پھولی ہوئی سانسیں لیے ہوئے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر میرب کے چہرے کی جانب دیکھا، جو شاہ کی شدت بھرے کس سے اکھڑی ہوئی سانسیں لیے لیٹی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ سوری مائی بیوٹیفل وائف، اب کسی نشے کی طلب ہو رہی ہو، اور پورے ایک دن کے بعد اسے نشہ دستیاب ہو تو اس کا حشر میرے جیسا ہی ہوگا۔ رومان شاہ کو اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ میرب نے تھوڑی سی آزادی پاتے مکہ شاہ کے سینے پر بسا دیا۔ شاہ کے منہ سے آہ کی آواز نکلی، درد سے نہیں مسخرے پن سے۔ ظالم لڑکی، ایک کس لینے پر کوئی اتنی زور سے مکہ مارتا ہے؟ شاہ مصنوعی درد دکھاتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ 1 ڈیڑھ گھنٹے تک آ جائیں اور پورے 4 گھنٹے کے بعد آپ واپس کر آئیں۔ مجھے تو دھمکی دے کر گئے تھے کہ اگر میں سوئی تو آپ میرا برا حشر کریں گے۔ اب آپ کے لیے کون سی سزا ہے وہ بھی بتا دیجیے۔ میرب شاہ کے چہرے کی جانب دیکھتی ہوئے غصے سے بولی، میری جان، میرے لیے وہی سزا ہے جو تمہارے لیے تھی۔ اب تو میرا برا حشر کرو، میں تو فل تیار ہوں اپنا حشر برا کروانے کے لیے۔ شاہ بازو پھیلا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ شاہ آپ کو پتا ہے کہ آپ بہت نہیں بہت زیادہ بے شرم ہیں۔ میرب شاہ کے الفاظوں سے گھبراتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میری ان رومانٹک بیوی، اس کو بے شرمی نہیں رومانس کہتے۔ اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھی ہیں تم نے، مگر اس چھوٹے سے لفظ کا مطلب تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ رومان شاہ مسکراتا ہوا چہرہ بنا کر شوق لہجے سے بولا اور بیڈ سے اٹھتا ہوا میرب کی جانب آ رہا۔ شاہ اگر آپ لیٹ آئے ہیں تو آپ کی سزا میں تجویز کروں گی، اور آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ چپ چاپ سو جائیں اور مجھے تنگ مت کریں۔ میرب شاہ کو اپنی جانب اٹھتے ہوئے قدموں کو دیکھ کر تیزی سے بولی، میری جان، ابھی تک تم نے اپنے شاہ کو اچھی طرح سے سمجھا نہیں۔ اتنا شریف نہیں ہوں میں جو تمہاری ایسی سزا کو قبول کر کے چپ چاپ لیٹ جاؤں۔ سزا دینی ہے تو ڈھنگ کی دو، جیسی سزا میں تمہارے لیے تجویز کرتا ہوں۔ یہ بے ایمانی والا کام مت کرو، وہ کہتے ہوئے میرب کی جانب بڑھا۔ میرب شاہ کے تیور دیکھ کر خود کو بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے بیڈ کی دوسری جانب جا رکی تھی۔ سوچ لو جانشاہ، جتنا تڑپاؤ کی بدلے میں تمہاری جان کو اتنا ہی مشکل کروں گا۔ مسکراتے ہوئے آنکھ دبا کر بولا، شاہ پلیز، رات بہت ہو چکی، سو جا اور مجھے بھی سونے دے، مجھے سچ میں بہت نیند آ رہی۔ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی شاہ کی منت کرنے والے انداز سے بولی، بنا اپنے حساب کتاب پورے کیے تو میں ہرگز سونے والا نہیں ہوں۔ پہلے ہی پورا ایک دن اور ایک رات تو مجھ سے دور رہی ہوں، دوسرا گاڑی میں ایک بےہودہ سی بچوں والی چنی منی کس دے کر تم نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا، اور اب تم چاہتی ہو کہ میں سو جاؤں۔ تو میرا رومانچا، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، میں تو حساب کتاب کا بہت پکا آدمی ہوں۔ بنا میرا بقایا جات دیے میں تمہیں ہرگز سونے نہیں دوں گا۔ اصلی شرافت سے میرا بقایا جات چکتا کر دو، ورنہ مجھے تو زبردستی لینے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ کہتا ہوں میرب کے بالکل قریب آ کے دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑی ہوئی میرب کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے اوپر کی طرف پن کر کے اپنے ہاتھ سے اس کی خوبصورت گردن کو سہلا رہا تھا۔ نظر میرب کے چہرے پر مرکوز تھی، جو شاہ کے ہاتھوں کے لمس سے شرم سے لال ہو رہی تھی۔ اسے نرمی سے گھما کر اس کی پشت اپنی جانب کرتے ہوئے اس کے بالوں کو گردن سے ہٹا کر وہاں پر اپنے انابل لب رکھ کر چوم رہا۔ شاہ کے آج لبوں کی تپش سا میرب کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی۔ میرب نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے ہوئے تھے۔ میرب کی کرتی پر لگے ہوئے زپ کو شاہ اپنے لبوں سے نیچے کی جانب کھول رہا تھا۔ اس کی خوبصورت دودیا مخملی کمر کو اپنے لبوں سے چوم رہا۔ شاہ کے لبوں کی گرمی سے میرب کے منہ سے ہلکی ہلکی سسکیاں نکلنے لگی، اور وہ سسکیاں شاہ کو اور بھی بہکا رہی تھی، اور وہ اس کے کاندھے سے کرتی کو ہٹا کر اب وہاں پر اپنے آتشی لبوں سے اس کے خوبصورت مخملی گردن پر اپنی محبت کی مہریں لگا رہا تھا۔ وہ میرب کا رخ پھر سے اپنی جانب کر چکا تھا، کرتی پوری طرح سے کاندھوں سے سرکتی ہوئی نیچے کی جانب ہو چکی۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنی کرتی کو سنبھال رہی تھی اور دوسرا ہاتھ شاہ کے کاندھے پر رکھا ہوا تھا۔ اس وقت پوری طرح سے شاہ کے رحم و کرم پر تھی۔ اگر وہ شاہ کا کاندھا نہیں پکڑتی تو شاید زمین پر ہی گر جاتی۔ شاہ نے میرب کی خوبصورت بیوٹی بون پر اپنے دانتوں کا دباؤ دیا تو میرب کے منہ سے آہ نکلی تھی۔ وہ میرب کی خوبصورت گردن پر جگہ اپنے ہونٹوں کے لمس چھوڑتے جا رہا تھا۔ میرب کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ شاہ کے کثرتی سینے سے میرب کے کاندھے لگنے سے میرب کے پورے جسم میں جلا دینے والی حرارت پیدا ہونے لگی تھی۔
इसके पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। लब इसकी ब्यूटी बोन पर रख अपनी जनूनियत दिखा रहे थे। शाह का एक हाथ इसकी कमर पर रखा हुआ था। शाह ने खुली हुई जिप से मीरब की कमर को अपने हाथ से सहलाते हुए उंगलियां इसकी कमर में जोर से दबाई तो उंगलियों की सख्ती की वजह से मीरब के मुंह से सिसकी निकली। शाह इसके मखमली बदन की रनाइयों को देख पूरी तरह से बेकाबू होता हुआ मीरब की कमर पर दोनों तरफ हाथ रखते हुए इसे ऊपर को उठाकर उसे बेड पर ले आया। मीरब आंखें बंद किए हुए तेज तेज सांसें ले रही थी। शाह के लबों पर झुका अपनी प्यास बुझा रहा था। उसके नाजुक लबों की नमी को अपने अंदर कतरा कतरा उड़ेल कर मीरब की सांसों को तंग किए हुए था। शाह अपना चेहरा ऊपर उठाकर मीरब की जानिब देखा। वो आंखें बंद किए हुए तेज सांसें ले रही थी। इसकी हालत देखकर शाह और भी बेकाबू सा होता हुआ इसकी गर्दन पर झुका। वो गर्दन पर जगह अपने आछी लबों के नरम और गर्म लम्स छोड़ा। लम्सों की गर्मी से मीरब शाह के नीचे मचल रही थी। मीरब के पूरे वजूद में बिजली की लहरें दौड़ रही। शाह के लबों की गर्मी की शिद्दत इतनी थी कि मीरब को अपना जिस्म चलता हुआ महसूस हो रहा था। अब वो गर्दन से होता उसके कांधों पर आ चुका था। अपने कांधों पर मीरब के लबों के लम्स महसूस करते हुए कहीं कहीं पर शाह के दांतों की चुभन को महसूस करके सिसक उठती थी। मगर वो दुश्मन जान इसकी सिसकियां सुन कहाँ रहा था। वो तो अपनी ही धुन में मस्त मीरब के माखमली जिस्म से अपने मन की प्यास बुझा रहा था। शाह के बेबाक लब कहीं रुकने को तैयार ही नहीं थे। शाह ने जब मीरब के पेट से कुर्ती को हटाते वहां पर अपने लब रखे तो मीरब तो सिसक ही उठी थी। शाह प्लीज नहीं। मीरब ने शाह के कांधे दोनों तरफ से पकड़े हुए नफी में सर हिला लफ्जों को तोड़ते हुए मना किया मगर वो बहका हुआ शाह कब मीरब की अनकारी सुन रहा था। अपने कांधों से इसके हाथ हटाकर बड़ी नरमी से अपने लबों से चूमते हुआ साइड पर रख चुका था। फिर से अपने लब मीरब के पेट पर रखते वहां पर अपने होंठों की जगह पर जगह लम्स छोड़ रहा था। मीरब शाह के नीचे दबी हुई सिसकियां भर रही थी। शाह के लबों की गर्मी से वो तकिए के दोनों कोनों अपने हाथों में पकड़े मुट्ठियों में बीच कर लेटी हुई थी। वो खुद में शाह की शिद्दतों को सहने की हिम्मत इकट्ठी कर रही थी। गुजरते हुए लम्हों के साथ शाह और भी बेकाबू हो रहा था। वो पाँव से कंबल को खींच कर अपने मीरब के गिर्द लपेट चुका था। वो अपने मीरब की बची कुची कुर्ती को उसके खूबसूरत जिस्म से अलग करते बेड से नीचे फेंक कर वो उसके खूबसूरत जिस्म की रनाइयों को पूरी तरह से अपनी आंखों में समा रहा था। मीरब आंखें बंद की तेज सांसें लेते हुए शाह के रहमो करम पर इसकी कमर पर पड़ते हुए खूबसूरत बल देखकर अपने आतिशी लबों से मुस्कुराया। अपने लब इसकी दूधिया कमर पर पड़ते बलों पर रखकर अपने दांतों का हल्का सा दबाव देकर वहां पर अपनी मोहब्बत की एक महर लगाने जैसा लम्स छोड़ चुका था। शाह के लब उठते ही वहां पर शाह के लबों की महर लग चुकी थी जिसे वो वाजे देख कर मुस्कुराया। मीरब की तेज होती सांसें उससे इसके शाह को बेहद बहका चुकी थी। अब शाह बेकाबू हो मीरब के खूबसूरत नाजुक से वजूद पर अपनी मोहब्बत की शिद्दत लुटा रहा। शाह की शिद्दतों से मीरब की सांसें और सिसकियां तेज होने लगी। शाह ने मीरब की सिसकियां रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि इसके सिसकियां शाह को बहुत मसरूर कर रही थी। वो अपनी शिद्दतें पूरी तरह से इसके नाजुक वजूद पर लुटाकर अपनी मोहब्बत को मुतमईन करके इसके साथ बेड पर लेटा हुआ अपनी सांसें बहाल कर रहा था जबकि इसकी शिद्दत से टूटी हुई मीरा बेसी के सीने में मुँह छुपाए लेटी हुई थी। तो मेरे प्यारे तो उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई। कहानी अगर आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में उनकी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।